مولوی محمد اسماعیل صاحب منیر بیان فرماتے ہیں، مئی 1970 میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مغربی افریقہ کا تاریخی دورہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے منشاء سے نصرت جہاں ریزرو فنڈ کے لیے 1,00,000 پاؤنڈ جمع کرنے کا اعلان فرمایا تا اس کی مدد سے افریقہ کے ضرورت مندوں کے لیے احمدیہ کلینک اور احمدیہ سیکنڈری اسکول کھولے جائیں اور اس طرح انہیں عیسائیت کے چنگل سے بچانے کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے احمدیوں کے دلوں میں وحی فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطلوبہ فنڈ میں 3,00,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ رقم جمع ہو گئی۔ بڑے بڑے قابل ڈاکٹروں نے حصول ثواب کی خاطر وقف کیا اور میدان عمل میں جا ڈیرے ڈالے۔ انہی جاں بازوں میں سے ایک ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب MBBS FRCS بھی تھے، جن کو حضور نے دعاؤں کے بعد سیرالیون کے ایک قصبے بوجیبو میں متعین فرمایا، جو کچی سڑک پر قریبی شہر سے 24 میل دور واقع ہے، جہاں بجلی اور پانی کا انتظام بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بسم اللہ کر کے 5 جولائی 1971 کو پتوں کی ایک جھونپڑی میں کام شروع کر دیا۔ دعاؤں نے رنگ لانا شروع کیا۔ اسی عارضی انتظام کے ماتحت آپریشن پر آپریشن کیے اور مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحتیاب فرماتا گیا۔ ابھی 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ ہسپتال میں مریضوں کا تانتا بندھ گیا۔ چنانچہ ہسپتال کی نئی عمارت کی منظوری مرکز سے چلی گئی اور کام کی ابتدا کرنے کے لیے جو 500 پاؤنڈ ڈاکٹر صاحب کو دیے گئے تھے، ان میں غیر معمولی برکت کا اس عاجز نے خود مشاہدہ کیا۔ خاکسار جب فروری 1974 میں بوجیبو پہنچا تو دیکھا کہ ایک وسیع ہسپتال کی بنیادیں زمین سے بلند ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف دوپہر تک مریضوں کو دیکھتے، دوائی دیتے اور دوپہر کے کھانے کے بعد آپریشن کرتے۔ اسی دوران بار بار نئی عمارت کی نگرانی اور رہنمائی کے لیے بھی جاتے اور سامان تعمیر کی فراہمی کا انتظام کرتے، جس کے لیے انہیں اکثر کینیما شہر جانا پڑتا اور کچی سڑک پر 72 میل سفر کر کے رات گئے واپس آتے اور نماز فجر ادا کرتے ہی پھر کام پر جٹ جاتے۔ عمارت کے سب اخراجات ہسپتال کی آمد سے ہی کرتے گئے، یہاں تک کہ دسمبر 1974 میں ہسپتال ساز و سامان کے مکمل طور پر تیار ہو گیا۔ لوہے کے 30 عدد بہترین بیڈز خرید کر بچھائے گئے۔ آپریشن تھیٹر اور لیبارٹری کے لیے چین سے سامان درآمد کیا گیا۔ ایکس رے پلانٹ بھی پہنچ کیا گیا تھا۔ اس کے رسمی افتتاح کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں، جس سے قبل ضروری تھا کہ وزارت صحت کے افسران اعلیٰ عمارت اور سامان کے معائنے کے بعد رپورٹ دیں۔ چنانچہ ملک کے چیف میڈیکل آفیسر، چیف پیتھولوجسٹ اور صوبائی میڈیکل آفیسر وہاں پہنچ گئے۔ تفصیلی معائنہ شروع ہوا۔ ہماری جماعت کے جنرل پریزیڈنٹ پیراماؤنٹ چیف ناصر الدین گمانگا مرحوم بھی میرے ساتھ تھے۔ ایک وارڈ، دوائی خانہ، لیبارٹری وغیرہ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد جب آپریشن تھیٹر میں پہنچے تو حیران رہ گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ ہمارے ملک کا ماڈرن قسم کا بہترین آپریشن تھیٹر بن گیا ہے، اور باوجود ہر چیز کا بغور معائنہ کرنے کے کوئی خامی نہ نکال سکے، اور معائنہ ختم کر کے کھانے کی میز پر آ گئے، جس کو سجانے کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب کی بیگم صاحبہ نے خوب محنت کی تھی۔ کھانے کے بعد چیف پیتھولوجسٹ مجھے ایک طرف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ اتنے بڑے ہسپتال کے لیے آپ کو کس گورنمنٹ نے مدد دی ہے؟ کیا پاکستان یا سعودی عرب سرپرستی کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، بلکہ یہ صرف غریب احمدیوں کی حقیر عطیہ جات کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے نصرت جہاں ریزرو فنڈ کے لیے بڑے اخلاص اور ایثار سے اپنے پیٹ کاٹ کر دیے ہیں۔ مگر وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی غریب جماعت اتنے مختصر سے وقت میں
ایسا بڑا ہسپتال بنا لے۔ اتنا بڑا ہسپتال تو ہماری گورنمنٹ بھی اتنے مختصر وقت میں نہیں بنا سکتی۔ جوں جوں میں مزید تفصیل بتاتا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ ابتدا سے ہی جماعت احمدیہ کی خاص مدد کرتا رہا ہے، ان کے چہرے سے حیرت کے آثار زیادہ نمایاں ہوتے چلے گئے۔ بالآخر انہوں نے اعتراف کیا کہ جماعت احمدیہ کی ترقی کا راز ان کی سمجھ سے بالا ہے کہ کس طرح ایک بے یار و مددگار جماعت مادی وسائل کے فقدان کے باوجود خدمت خلق کے اتنے بڑے منصوبے ایسی کامیابی سے مختلف ممالک میں چلا رہی ہے کہ عیسائیوں کے پرانے ہسپتال بھی ان کے آگے ماند پڑ گئے ہیں، بلکہ اب وہ اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے ہیں اور جماعت کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ اس معائنے سے چند دن قبل سیرالیون کی جماعتوں کا جلسہ سالانہ 1976 بھی بوجیبو میں منعقد ہوا تھا، تا سب حاضرین نصرت جہاں کے اس شاندار ہسپتال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس منصوبے کی کشش نے سیرالیون کے چاروں کونوں سے احمدیوں اور غیر احمدیوں کو مقناطیسی قوت کے ذریعے اتنی کثرت سے کھینچا کہ ہمارے سارے انتظامات ناکافی ثابت ہوئے، کیونکہ ہماری انتظامیہ کا خیال تھا کہ بوجیبو جہاں جلسہ ہو رہا ہے ملک کے وسطی علاقے سے ہٹ کر ایک ذیلی سڑک پر واقع ہے اور وہاں کے لیے ٹرانسپورٹ ملنی بھی مشکل ہوتی ہے، اس لیے گزشتہ سال کی نسبت حاضری کم رہے گی۔ مگر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب دوسرے دن جلسے کی حاضری گزشتہ سال کی نسبت 50% زیادہ ہو گئی اور 1974 کے جلسے سے 3 گنا ہو گئی۔ الحمدللہ، سچ ہے کہ احمدیت کی ترقی خدا کی تقدیروں میں سے ایک ہے جس کے راستے میں کوئی روک حائل نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔